Lesson number 12. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم انشاءاللہ سورہ کہف آیت نمبر 102 کرنے جا رہے ہیں. تیار ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. چلیں جی شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا لیسن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان يتخذوا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا افحسب ہا کو ادا کرتے ہوئے منہ سے ہوا خارج ہونی چاہیے، سین میں سیٹی کی ساؤنڈ رہے. زینا میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو زال کو نرمی سے بھی ادا کرنا ہے اور مد اصلی بھی ہوگا. کفرو یہاں پر مد ہوگی. ان یتخذوا واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں پر بھی مد اصلی ہوگی. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء عبادی من دونی اولیاء. عبادی یہاں پہ بھی مد اصلی ہوگی کیونکہ یہاں ساکن سے پہلے زیر ہے. میں یہاں پہ اخفا ہوگا. نون ساکن کی آواز کو میم میں نون ساکن کی آواز کو اخفا میں تبدیل کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی ناک میں لے جائیں گے. من دونی یا ساکن جو ہے یہاں پہ مد ہو رہی ہے. اولیاء یہاں پہ ہم اینڈ میں حمزہ ہے اس کو ساکن کر دیں گے اور ہلکا سا جھٹکے کی ساؤنڈ آئے گی آپ کو، ٹھیک ہے، جب ہم وقف کر رہے ہوں گے حمزہ کی ساؤنڈ آنی چاہیے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. ان یہاں پہ غنہ ہوگا، نا پہ مد ہو رہی ہے. اعتدنا عین کو واضح رکھیں گے، دال پہ قلقلہ ہوگا اور نا پہ پھر مد اصلی ہے. جہنم نون مشدد پہ غنہ ہوگا، ناک میں آواز لے کر جائیں گے. للکافرین کاف کھڑی زبر ہے، یہاں پہ بھی مد اصلی ہوگی. رینا میں بھی مد اصلی ہے. نزولا زا میں تھوڑی سی شدت رہنی چاہیے اور لام کی ایک زبر کو ادا کریں گے. اب آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا.
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ کافر کیا سمجھتے ہیں کہ وہ میرے بندوں، یہاں پہ بندوں سے مراد ملائکہ، مسیح علیہ السلام اور دیگر صالحین ہیں جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے. اسی طرح شیاطین اور جنات ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے. تو یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافر کیا سمجھتے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو، یعنی ملائکہ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، یا پھر یہ جن شیاطین کی پوجا کرتے ہیں ان کو اپنا حمایتی بنا لیں گے، یعنی اپنا مددگار بنا لیں گے روز قیامت. تو سنو، ہم تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر بیٹھے ہیں، یعنی کہ جہنم ان کافروں کے لیے تیار ہے. یہ جس مرضی کو اپنا مددگار سوچ لیں، لیکن در حقیقت تو اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. آج ہم بھی دیکھیں کہ ہم کیا کیا سوچ کے بیٹھے ہیں کہ روز قیامت ہم کن کو مددگار کے طور پہ رکھیں گے. سوچتے ہیں نا ہم کہ فلاں بندہ میری مدد کر دے گا، فلاں میری ہیلپ کر دے گا اس روز. ایسا کچھ نہیں ہے. اس روز ہمارے نیک اعمال ہوں گے، اور پھر وہ نیک اعمال بھی اگر اللہ چاہے تو قبول ہوں گے. تو آج اس دنیا میں رہ کر ہم نے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور کسی کے سہارے نہیں بیٹھنا کہ روز قیامت وہ ہمیں بچا لے گا. بچانے والی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. جی، تو الحمدللہ ہماری 12 آیات ہو چکی ہیں. آپ ان کو اچھے سے یاد کیجئے اور جمعے کے جمعے پڑھا بھی کیجئے خاص طور پہ، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، دوسروں کو بھی یاد کروائیں، دوسروں سے بھی ان لیسنز کو شیئر کیا کیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.